ان میں اللہ سبحانہ و تعالی کن چیزوں کے ذریعے مومنوں کو جو ہے وہ سیٹسفائی کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آیت جی ہمارا پاس آیا نمبر 110، اور 110 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کیا کرو؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم اتنے پورشن میں دیا گیا، نماز اور زکوٰۃ کی بات کی گئی ہے، اور ساتھ میں پھر باقی جو ہے آیت میں اس میں یہ کہ انسان نے اپنے جو اعمال ہیں اس کے بارے میں کیا تھنکنگ رکھنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی کیا پلاننگ ہے، انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، الصَّلَاةَ، نماز آرڈر ہے، اور قرآن میں نمبر آف ٹائمز نماز کو قائم کرنے کا جو ہے وہ آرڈر آیا ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو، الزکاة کیا؟ زکوٰۃ۔ تو یہاں پر بیسیکلی اس پورشن میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ، اور کیا ہے؟ تم آگے جو بھی بھیجو گے، وما، اور جو بھی تقدمو تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم کس کے لیے؟ اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن کوئی بھی خیر، تجدوہ تم پاؤ گے اسے، عند اللہ اللہ کے پاس۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو ایک خیر کا ایک بھی لمحہ جو زندگی میں گزرتا ہے انسان کا، اس لمحے سے لے کر ہزاروں لمحوں تک جتنے بھی لمحے آپ گزارتے ہیں، جتنا بھی ٹائم پیریڈ خیر کا بھلائی کا کرتے ہیں آپ، اللہ کے ہاں اس کو موجود پاؤ گے۔ اب 3 چیزوں کی ہدایت کی گئی ہے، نمبر 1 نماز، دوسرا زکوٰۃ، اور پھر آگے جو ہے نا اس میں جو اگر کچھ ٹائم لگ رہا ہے کسی چیز میں اور آپ کو ریزلٹس نظر نہیں آ رہے، اس میں خیر بھی بتائی گئی ہے۔ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری جو ہے نا روح کو انرجی ملتی ہے۔ انسان جب سجدہ کرتا ہے رب کے حضور تو اس کے دماغ سے، اس کے دل سے شرک کا خیال تک نکل جاتا ہے کہ رب کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو کل کائنات کا رب ہے۔ اچھا، آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے، سب کے ساتھ یہی مسئلہ ہے؟ ابھی دیکھیے کم ہے تو پھر بتائیں، میں اپنی جگہ چینج کرتی ہوں۔ آواز بتائیے اب ٹھیک ہے یا ابھی بھی کم؟ میری طرف سے تو پوری ہے جی۔ اب اس میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب انسان ان چیزوں کو کرتا ہے نا، نماز کو، زکوٰۃ کو، اور جو بھی نیک اعمال ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا مل رہا ہے کہ ایک تو نماز ادا کرنے سے شرک جو ہے اس کا کسی طرح کی شرک کی نرشمنٹ نہیں ہوتی انسان کے دل میں، کفر کی طرف جانے کو اس کو دل نہیں کرتا، کیونکہ وہ ایک رب کو سچا مالک وحدہ لا شریک مان کر اس کی طرف جو ہے اس کا خیال اس کی عبادت میں جاتا ہے، سجود میں اس کا فوکس ہوتا ہے۔ اور جب ایک جماعت نماز کی مسجد میں ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا ایک اور بھی زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے، انفلوئنس ہوتا ہے انسان کی پرسنالٹی پر۔ اور اس کے علاوہ پھر حسد اور بغض بھی آہستہ آہستہ نماز کی برکت سے انسان کے اندر سے نکلنے لگتا ہے۔ زکوٰۃ سے کیا ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی محتاج لوگ ہیں ان کا، اور جتنے بھی امیر لوگ ہیں ان کا آپس میں ایک اخوت کا ریلیشن شپ بنتا ہے۔ اور یہاں پر یہ کہ اس جو آپس میں جو ریلیشن شپ بنتا ہے اس طرح سے، چاہے وہ نماز کی فارم میں مساجد میں بن رہا ہے یا پھر زکوٰۃ جو ایک مالی عبادت ہے اس سے بن رہا ہے، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ حسد اور بغض پر مبنی جتنے بھی جو ہوتے ہیں نا منفی جذبات، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، یعنی خیر کا ثواب اور جزا انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پائے گا۔
اس میں ہمیں ابن ہشام فرماتے ہیں کہ مجھ کو خبر پہنچی کہ جب سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ اے صہیب، جب تو یہاں آیا تھا تو نہایت مفلس اور فقیر تھا، یہاں تیرے پاس اس قدر مال جمع ہو گیا، اب تو چاہتا ہے کہ تو مال لے کر یہاں سے چلا جائے، ہم تجھ کو ہرگز نہ جانے دیں گے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر میں یہ سب مال تم کو دے دوں تب مجھے تم جانے دو گے؟ تو قریش نے کہا ہاں، تب جانے دیں گے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا، بس تو سب مال میں نے تم کو دیا۔ اور راوی کہتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو فرمایا، سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے بڑا نفع حاصل کیا۔ اور اس کو تذکرہ فرمایا ہے سیرت النبی میں ابن ہشام نے، اس کا نمبر جو ہے وہ 317 ہے۔ اسی طرح سے غزوہ تبوک کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ مسلمانوں نے صدقہ خیرات جو کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی پوری کوشش کی، جس میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے اپنا ایک قافلہ تیار کیا، اور جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے اور 200 اوقیہ، مطلب جسے کہتے ہیں تقریباً 29.5 کلو چاندی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار اور تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے لے آئے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ آج کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ جو بھی کریں گے انہیں ضرر نہ ہوگا، انہیں نقصان نہ ہوگا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ اور اس کا تذکرہ آپ کو ملے گا الرحیق المختوم میں، اور اس کا حوالہ نمبر ہے 583 اب یہ باتیں آپ کو بتا دی گئی کہ یہ کرنا ہے تو اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور جو بھی عمل کرو گے وہ بیکار نہیں ہے، اچھا یا برا صلہ ملے گا۔ اب اس کے علاوہ کیا مزید ایڈوائز مل رہی ہے کہ یہود سے کیا نہیں کرنا، ڈیبیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی، بحث و مباحثہ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ مزید ایڈوائز مل رہی ہے کہ جو بھی معاملات چل رہے ہیں نا، اللہ کے اوپر پورا ہم پہ بھروسہ کرنا ہے۔ پھر ہم کل بھی ڈیٹیلڈ پڑھ کے آئے کہ کیا کرنا ہے، عفو و درگزر کا معاملہ کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ تو جب انسان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو بھلائی وہ اپنے لیے آگے بھیجے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو پائے گا، تو اس کے دل میں نیک کام کرنے کی کیا ہوتی ہے، طلب بڑھ جاتی ہے۔ پھر اسی میں مزید ہے ان اللہ بما تعملون بصیر، کیا ہے، یقیناً 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 کیا ہے کہ جو بھی عمل ایک انسان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی کہ ہمارا نماز قائم کرنا، ہمارا زکوٰۃ ادا کرنا، ہمارا نیکی کا جو عمل چھوٹے سے لے کے بڑا تک کا ہر قسم کا جو عمل ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیکھتا ہے اور جزا بھی دے گا۔ اسی میں اس کو آیت کو بس اب سمپلی سمرائز کر دیتے ہیں۔ ایک تو میں تقدم ہوں جو اس آیت میں گزرا اس کا مطلب آگے بھیجنے سے تھا، اور تاجدوہ جو آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے پائیں گے، مطلب تاجدوہ تم پاؤ گے اسے۔ تو اپنی میں بات ہم سب کی کریں کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں آگے بھیج رہے ہیں ہم اسے پائیں گے۔ اب تسلسل پچھلی آیات کے ساتھ ہی چلتا آ رہا تھا اس آیت کا بھی، کہ کرو کیا کہ یہود کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کسی بھی بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے کیا کرو، ان کی مخالفت اس طرح کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہو۔ بدنی عبادتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سب سے اعلیٰ نماز ہے، تم اس کو ادا کرتے رہو۔
مالی عبادت سے بھی غافل نہ رہو، اس لیے زکوٰۃ دیتے رہو، اور اس کے علاوہ ہر قسم کی نیکی کرتے رہو، مخلوق خدا سے بھلائی اور اپنے پرائے سب سے نیک سلوک سے پیش آؤ، حسن سلوک کرو۔ تم جو بھی نیک عمل کرو گے وہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ تم اپنے سب اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہاں پاس جا کر پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عمل سے غافل نہیں، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سارے اعمال دیکھ رہا ہے۔